السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ڈریم اینڈ سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ ایک دن یوں ہی بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ آخر ہمارے گھر میں روز روز ناچاکی کی وجہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید میرا سخت مزاج ہونا، پھر سوچا چلو یار دوستوں اور کزنوں میں سروے کرتے ہیں، آخر کوئی دوست یا کزن تو ایسا ہوگا کہ جس کی بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں سے مطمئن ہو اور وہ تعریفوں کے پل باندھتی ہو۔ پھر میں نے تلاش شروع کی، کوئی دوست ہنس مکھ نکلا۔ بیوی بولی بچپنا نہیں چھوڑتے، جب دیکھے بچوں کی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک تھا جو ہر وقت کام میں لگا رہتا تھا، محنتی۔ بیوی نے کہا تمہیں میرے لیے وقت ہی نہیں، جب دیکھو کام کام کام، پتہ ہی نہیں بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ایک بیچارہ فرما بردار تھا، جی جی کرنے والا ہے، بیوی نے اس پر بھی کہہ دیے اپنی رائے تو ہے ہی نہیں، جب دیکھو جی جی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بھی شعور عقل دیا ہے، کبھی اس کا بھی استعمال کر لیا کرو، سارا بوجھ میرے اوپر ڈالا ہوا ہے، اب میں اکیلی جان کیا کیا کروں۔ اور ایک دوست جو خود مختار تھا، وہ اپنے فیصلے اپنے کام خود کرتا تھا، تو بیوی بولی وہ تو ظالم سخت گیر انسان ہے، بے حس انسان ہے، پتہ ہی نہیں بیوی کا کیا حق ہے، حالانکہ بیوی سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب دوستوں کے نمونے دیکھے تو سمجھ آ گیا کہ اصل میں مرد کی جو بھی خوبی ہو، بیوی کو اس خوبی کا الٹا ہی پسند آتا ہے۔ وہی بیوی جو اکثر کہتی ہے قسمت ہی خراب تھی، میں ہی ہوں جو صبر شکر کے ساتھ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی بھاگ گئی ہوتی آپ کو چھوڑ کر، اپنی خواہش کا تو میں نے خود کلا گھونٹ دیا ہے، بس کیا بتاؤں قسمت کا لکھا تھا کہ یہ نمونہ میری زندگی میں لکھا ہوا تھا، ورنہ فلاں فلاں کزن کے میرے لیے رشتے آئے تھے، اور اگر پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتی کہ آپ اس طرح کے ہیں۔ وہ نائلہ کا شوہر ہر جمعہ کو باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، اور وہ نادیہ کے شوہر نے تو سالگرہ پر بھی گاڑی لے کر دی ہے، اور تم ہو کہ تمہیں تو سالگرہ کا دن بھی یاد نہیں۔ ایسی باتوں کے بعد تو میں سوچتا ہوں شاید میں شوہر نہیں، پاکستان کی تنظیم نو کے بعد بچہ ہوا وہ واحد مسئلہ ہوں جس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا۔ تو جناب ان تمام تجربات، مثالوں اور تدلیلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک تحقیقی فہرست تیار کی ہے جس کا عنوان ہے وہ تمام مردانہ حالتیں جن میں مرد عورت کو صرف ناقابل برداشت ہی نہیں بلکہ ناقابل معافی سمجھتی ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ مرد کی نیند قومی جرم ہے، جیسے ہی وہ خراٹے لیتا ہے بیوی کا دماغ بریکنگ نیوز پر چلا جاتا ہے، یہی وقت تھا کام کرنے کا، اور انہوں نے خراٹے لینے شروع کر دیے ہیں۔ بیوی کے خیال میں مرد اگر رات کو ڈرامہ دیکھے تو بے غیرت، اور اگر کرکٹ دیکھے تو بے فائدہ، اور اگر خبریں دیکھے تو بورنگ سیاست دانوں کا غلام، اور اگر نیو گانے سنے تو لگتا ہے کوئی نئی مٹیر تمہاری زندگی میں آ گئی ہے، اور اگر اولڈ گانے سنے تو پھر کس کی یاد سجا رہی ہے، کس کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ ایسا شوہر بیوی کی نظر میں گھر کا بے پرواہ، دوستوں کا غلام اور باہر کی ہواؤں کا عاشق ہوتا ہے، بس گھر آ کر اگر جوتے اتارے تو جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کس کے پاس گئے تھے؟ یہ باہر والی آپ کی جان چھوڑیں تو ہمارے لیے کچھ وقت ہو، خیال ہی نہیں ہے بیوی بچوں کا، جب دیکھو گھر سے باہر رہتے ہیں، اور اگر مرد گھر سے باہر نہ جائے تو نکما، بیکار، کام چور اور بیوی کی راہ کا پتھر، جیسے شوہر نہیں کوئی بلا ہو جو باہر جا کے ہی دم لے گی۔ سمجھنے سورنے والا مرد، بیوی سوچتی ہے یہ میرے مقابلے میں خوبصورت کیوں بن رہا ہے، کوئی تو بات ہے، اور اگر اگلا شک ضرور کوئی اور ہے اس کی زندگی میں، یہ میرے لیے بناؤ سنگار نہیں بلکہ وہ جو باہر والی ہو رہے ہیں ان کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک
جب برداشت نہیں ہوتا تو وہ کہہ ہی دیتی ہیں خیریت ہے، کہاں کی تیاریاں ہیں، یہ نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر۔ اور اگر مرد نہ نہائے نہ سنورے تو وہ بھی بیوی کو برداشت نہیں ہوتا۔ خیریت ہے، کیسے رانجھا بنے ہوئے ہو؟ جو چھوڑ کر چلی گئی ہیں ان کو دماغ سے نکال دو اور اپنی طرف توجہ دو، نہا دھو لو۔ اب خاموشی سے لیٹا ہوا مرد ایسے شوہر کو بیوی شک کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ یہ چپ کیوں ہے؟ کچھ چھپا رہا ہے یا مجھ سے تنگ آ چکا ہے؟ خاموشی اس گھر میں سب سے بڑا شور بن جاتی ہے، پتہ نہیں کس کی یادوں میں کھویا ہوا ہے۔ اور غلطی بتانے والا مرد، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کر لے اس کو اعتماد میں لے کر، تو میرے بھائی بیوی کو غلطی سمجھانے کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنا، کیونکہ بیوی کی نظر میں غلطی کبھی عورت کی نہیں ہوتی، وہ تو بس تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر آپ گھر میں کم بولتے ہیں، ایسا مرد گھر میں دیوار کی طرح ہوتا ہے، بیوی کو لگتا ہے کچھ تو ہے جو یہ کہہ نہیں رہا، لگتا ہے رازدار ہے کسی کا، کچھ چیز چھپا رہا ہے مجھ سے۔ اور اگر شوہر زیادہ بولے گھر میں تو بیوی کی آنکھوں میں لال بتی جل جاتی ہے، بس بھی کرو، پورا ٹی وی چینل ہو تم، جب دیکھو بڑ 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 کرتے رہتے ہو۔ دوسری عورتوں کو تاڑنے والا مرد، ایسے مرد پر تو بیوی کا ریڈار مسلسل آن ہوتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں دیکھا، کس کو دیکھا، کیا دیکھا، کتنی دیر دیکھا۔ اور اس کے بعد آنکھوں کی چیکنگ، موبائل کی جانچ پڑتال اور دعاؤں کا طوفان۔ خاص کر ایسا شادی بیاہ کے فنکشن میں ہوتا ہے، کوئی کزن، کوئی دوست، کوئی بھی آئے ہوئے ہیں تو بیوی کا ریڈار مرد کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اور اگر کوئی شریف النفس آدمی ہو تو اس کے بارے میں بیوی سوچتی ہے کچھ تو گڑبڑ ہے، اس کی نظر کسی پہ نہیں، کہیں یہ نارمل تو نہیں ہے، اور بعض اوقات خود ہی بول اٹھتی ہے مجھے ہی کبھی تو دیکھ لو، ایسے پیار بھری نظر سے۔ لڑائی جھگڑا کرنے والا مرد یہ ہر وقت میدان جنگ کیوں بنا رکھا ہے؟ زبان میں تلوار رکھتا ہے، حالانکہ جھگڑا وہی شروع کرتی ہے۔ اور اگر بیچارہ کوئی شریف النفس و صلح صفائی رکھنے والا مرد ہو تو بیوی کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اتنے سیدھے بننے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، مرد بنو، کچھ غصہ بھی کیا کرو، یعنی صلح پسند مرد بھی سزاوار ہے۔ عورتوں کی بات ماننے والا مرد، ایسے مرد پر بیوی خود کہتی ہے تمہیں تو اپنی رائے ہی نہیں دینی آتی، جب دیکھو جی جی کر دیا، اور مجھے لگتا ہے تم جی جی کر کے نا مجھے اگنور کرتے ہو، مجھے ٹال مٹول کرتے ہو، یا تم کاموں سے جان چھڑاتے ہو کہ یہ جانے اس کا کام جانے۔ اور اگر کوئی بیوی سے مشورہ نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، ایسے مرد پر بھی فرمان جاری ہوتا ہے اکھڑ، ضدی، ہڈ حرام، دل توڑنے والا، بے حس، اسے کیا پتا کہ بیوی کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، وہ فلاں کو دیکھو بیوی کے مشورے کے بغیر وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا۔ اور مزے کی بات، مرد اگر سانس بھی لے رہا ہے تو بیوی کو لگتا ہے کہ یہ تنزیہ سانس لے رہا ہے مجھے چھیڑنے کے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس آہ بھری سانس کا؟ کس طرف اشارہ کر رہے ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ یعنی کہ سانس لینا بھی جرم ہے۔ میرے بھائی آخر میں وہی سچ ہے، زندہ مرد ہی اصل مسئلہ ہے، باقی تو سب گوارا ہے۔ مرنے کے بعد تو ہر عورت کہتی ہے دیکھا نہیں آپ نے اس کے پاپا کے چہرے پر کتنا روپ تھا، وہ نورانی چہرہ تھا، بڑی نیک روح تھی، ان کی کنڈیشن سے لگ رہا تھا کہ سیدھا وہ جنت میں جائیں گے۔ نتیجہ میرے بھائیو یہی ہے، مرد اگر چپ رہے تب بھی غلط، بولے تب بھی غلط، گھر میں رہے باہر جائے، سجے نہ سجے، ہر صورت میں عورت کی ناپسندیدہ حالت میں رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس مرد کو عورت ہر دن تنگ کرتی ہے اور ہر رات دعائیں بھی دیتی ہے، کیونکہ یہی تو ہے اصل محبت کا تڑکا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔